بیٹے 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ جنہیں والدین کسی کام کے کرنے کا حکم دیں اور وہ کہنا نہ مانیں، انہیں والدین کی ہر بات سے اعتراض ہو، ان کی ہر بات غلط لگے اور اپنی ہر بات درست لگے، یہ آگ ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جنہیں والدین کسی کام کے کرنے کا کہیں تو وہ کر تو دیتے ہیں مگر بے دلی اور کراہت کے ساتھ۔ ان کے دل میں والدین کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی عزت اور احترام۔ والدین کے ہونے یا نہ ہونے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے بیٹے جب خود کفیل ہو جاتے ہیں تو فوراً ہی ماں باپ کے احسانات کو بھول جاتے ہیں اور یہ ہر قسم کے اجر سے محروم رہتے ہیں۔ تیسری قسم کے بیٹے وہ ہیں جنہیں والدین کوئی کام کرنے کا کہہ دیں تو کر تو دیتے ہیں مگر بڑبڑاتے ہوئے، سنا کر، احسان جتلا کر، بکواس بازی کر کر کے ان کا بس نہیں چلتا کہ والدین کو اپنی زندگی سے ڈیلیٹ ہی کر دیں، اور وہ والدین سے جان چھڑانے کی ترکیبیں سوچتے رہتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی بات کو بہانہ بنا کر ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے اور خاص کر اپنی بیویوں کے سامنے والدین کی اس لیے بے عزتی کرتے ہیں کہ والدین خود ہی ان کی زندگی سے نکل جائیں، کیونکہ یہ والدین اب ذمہ داری کے ایک بوجھ کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ کام کر کے بھی وہ گھاٹے میں ہیں اور گناہ کما رہے ہیں۔ چوتھی قسم کے بیٹے وہ ہیں جنہیں والدین کوئی کام کرنے کا حکم دیں تو خوش دلی سے کرتے ہیں اور والدین کا حکم بجا لانے کو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ اجر کماتے ہیں اور ایسے بیٹے بہت کم ہوتے ہیں۔ پانچویں قسم کے وہ بیٹے ہیں جو والدین کی ضرورتوں کے کام ان کے کہنے سے پہلے ہی کر دیتے ہیں۔ والدین کو اپنی ضرورتوں کا سوال نہیں کرنا پڑتا، ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ان کی خواہشوں کو بھی پورا کرتے رہتے ہیں اور انہیں چھوٹی بڑی عیاشیاں کرواتے رہتے ہیں، اور یہ ان خوش بخت بیٹوں کی نادر قسم ہے۔ آخری 2 قسم کے بیٹے والدین کی عمر میں برکت، رزق میں وسعت، ان کے معاملات کی آسانی کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے۔ جبکہ پہلی 3 قسم کے بیٹے وہ ہیں جو والدین کی موت کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور ان سے جان چھڑانے کی ترکیبیں سوچتے رہتے ہیں۔ کبھی ان کے مخالفین سے دوستیاں کرتے ہیں، کبھی بیویوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، غرض کے والدین کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ بھاگ کر اپنی ماں کے سر پر بوسہ لینے سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یا راست بازی ہوتی کیا ہے؟ یہ حسن سلوک ماں باپ کے سر پر ایک بوسہ لے لینے کا نام نہیں ہے، نہ ہی ان کے ہاتھوں، حتیٰ کہ ان کے پاؤں پر بوسہ لینے کا نام ہے۔ کہیں یہ کرنے سے تو اس گمان میں نہ پڑ جائے کہ تو نے ان کی رضا کو پا لیا ہے، بلکہ حسن سلوک تو یہ ہے کہ تو ان کے دل میں آئی ہوئی خواہش کو محسوس کرے اور پھر ان کے حکم کا انتظار کیے بغیر اس خواہش کو پورا کر دے۔ اور حسن سلوک تو یہ ہے کہ تو یہ جاننے کی کوشش کرے کہ انہیں کون سی بات خوشی دیتی ہے اور پھر جلدی سے اس کام کو کر ڈالے، اور تو یہ جاننے کی کوشش کرے کہ انہیں کس بات سے دکھ پہنچتا ہے اور پھر اس کوشش میں رہے کہ انہیں تیری طرف سے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور حسن سلوک تو یہ ہے کہ تو ان کا احساس کرے، ان کے لیے بات چیت کا وقت نکالے، انہیں کبھی بھی تنہائی کا احساس نہ ہونے دے، انہیں کسی کھانے پینے کی چیز کی طلب ہو تو حاضر کر دے۔ حسن سلوک تو یہ ہے کہ تو ان کے آرام اور راحت کا خیال رکھے، اس کے لیے بھلے تمہیں اپنے آرام کو ہی قربان کیوں نہ کرنا پڑے۔ اگر والدین کو تیرا رات دوستوں کے ساتھ گزارنا برا لگتا ہے تو تیرا جلدی سو جانا بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہی ایک مثال ہے۔ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ تو والدین کی خاطر اپنی دعوتیں اور ضیافتیں بھی چھوڑ دے، اگر اس سے تیرا ان کے ساتھ میل جول متاثر ہوتا ہے تو۔ کسی ریسٹورانٹ پر ان کے ساتھ کھانا، حج و عمرے میں ان کی آسانی کی خاطر اچھے ہوٹل میں ان کے قیام کا بندوبست، حتیٰ کہ کہیں چھوٹی موٹی تفریح اور پکنک جو تیرے والدین کے دل کو سرور دے اور وہ اپنی اس عمر میں بھی خوشی کا احساس پائیں۔ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ تیرے والدین تیرے مال سے مستفیض ہو رہے ہوں، خواہ وہ خود مالدار ہی کیوں نہ ہوں، اور تو یہ جانے بغیر ان پر خرچ کرتا رہے کہ اب ان کے پاس کتنے پیسے ہیں اور انہیں پیسوں کی ضرورت ہے یا نہیں۔ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ تو ان کے لیے راحت اور سکون کا باعث بنے اور انہوں نے تیری ولادت سے اب تک جو بھی تیری خدمت کر دی ہے اسے اپنے لیے کافی سمجھے اور اب ان کے احسانات کے بدلے میں کچھ نہ کچھ کرتا رہے۔ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ تو ان کے لبوں پر مسکراہٹ لے کر آئے،
خواہ دیکھنے والے تمہیں مسخرہ ہی کیوں نہ سمجھیں۔ والدین سے حسن سلوک تیرے اور تیرے بہن بھائیوں کے درمیان باری بندی کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک دوڑ کا نام ہے جو جنت کے دروازوں کی طرف جاری ہے۔ پتہ نہیں کون پہلے پہنچ جائے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جنت کو جانے والے راستے تیرے والدین سے ہو کر جاتے ہیں، اور اگر تم اپنے بہن بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہو تو یہ بات اچھی طرح جان لو کہ ان کو کبھی طعنہ نہ دے دینا کہ میں کب سے آپ کو کھلا رہا ہوں، کب سے آپ کو سنبھال رہا ہوں، آپ کی باقی اولاد کدھر ہے، اور سارا بوجھ میرے اوپر ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ہمیشہ نامراد رہو گے۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم والدین پر احسان کر رہے ہو تو یاد رکھو 100 سال بھی ان کی خدمت میں لگے رہو، اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں نوالے ڈالو، ان کو نہلاؤ دھلاؤ، راتوں کی نیند قربان کر دو، تو یاد رکھو اتنا سب کرنے کے بعد بھی تم نے ان کے ایک احسان کا بدلہ بھی پورا نہیں کیا۔ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین نے جو قربانیاں تمہارے لیے دیں، اپنی جوانی تم پر لگا دی۔ تمہارے نزدیک تو شاید یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں، لیکن میرا کریم رب بہت قدردان ہے۔ اس نے والدین کی قربانیوں کی قدر کرتے ہوئے والدین کا یہ مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اولاد کچھ بھی کر لے اس کے والدین پر احسان نہیں ہوتے، بلکہ والدین کے احسانات ہوتے ہیں اولاد پر۔